الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ ہم تمام وہ لوگ جو یہاں حاضر ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے دروس سن رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ الایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان کی یہ باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے کچھ باتیں اس تعلق سے سنا کہ قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں بڑی ہیں، کچھ نشانیاں چھوٹی نشانیوں کا بہت ساری باتیں ہم نے سنا۔ اسی میں سے ایک ذکر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس چادر اوڑھے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں الا تستنصر لنا الا تدعو اللہ لنا، یعنی مکے کے ماحول میں، مکے کے زمانے میں مشرکوں نے بہت ستایا مسلمانوں کو۔ یہی خباب بن ارت فرماتے ہیں کہ وائل یعنی عاص بن وائل، اس کے پاس میرا قرضہ تھا، وہ ایک قرضہ دینا تھا، تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے، وہ تو مشرک تھا، بولا کہ بھئی میرا جو قرضہ ہے مجھے واپس کرو۔ تو اس نے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرو گے تو میں تمہارا قرضہ دوں گا۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے، تو اس کا مقصد کیا تھا کہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ مرتد ہو جائیں، دین سے پھر جائیں تو وہ قرضہ دے گا، ورنہ نہیں دے گا۔ تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تو مر جائے، مر کر زندہ ہو جائے، تب بھی میں کفر کرنے والا نہیں ہوں، قرض نہ دے بھلا لیکن ہم کفر کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایمان کی مٹھاس دل میں بیٹھ جاتی ہے تو آدمی اس کا سودے بازی پر تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ جو آج مسلمان ہو کر بھی اسلام کا مذاق کرتے ہیں، جیسے ہم لوگوں نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں سنا، کچھ عورتیں ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں بس نام کے مسلمان ہیں، ایمان کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جس کو لوگوں نے پناہ دے رکھی ہے، وہ روزانہ ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہیں، نام کا مسلمان ہے، لیکن مسلمانوں کا ایک طرح کا مذاق، دین کا مذاق ایسے کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اسلام اور توحید کو سمجھا ہی نہیں کہ کیا ہے اسلام۔ بہرکیف خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میرے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر بد دعا بھی کریں جو ستا رہے ہیں، بلال کو، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین ساروں کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا تو کرتے تھے، لیکن اللہ سے یہ بتایا گیا تھا اللہ کے نبی کو کہ یہ لوگوں کو تکلیف ہوگی اور صبر کریں گے تو اللہ اجر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ بتلایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو کیسے ستایا جاتا تھا۔ آج اگر ہم پر کوئی تکلیف نازل ہو، کوئی مصیبت نازل ہو، تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا چاہیے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو زمین میں آدھا کمر تک گاڑ دیا جاتا تھا اور سر کے اوپر آرا رکھ کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن
وما يصده ذلك عن دینہ، اس تکلیف کے باوجود وہ دین سے کیا نہیں ہوتے تھے؟ پلٹتے نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہے کے کنگیاں، لوہے، اب یہ کنگھی ہمارے پاس جو ہے ہم لوگ ہمیشہ جیب میں کنگھی رکھتے نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جاتے جاتے بال دیکھتے رہتے ہیں، جہاں بھی کوئی گاڑی نظر آئی، گلاس نظر آیا، کیا کرتے ہیں؟ ٹھہر جاتے ہیں۔ تو اچھی چیز ہے لیکن اتنا زیادہ اہتمام بھی اچھا نہیں، اتنا زیادہ اہتمام بھی اچھا نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، کہا کہ پہلی امتوں میں لوہے کے کنگھے ان کے گوشت میں دھسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیر دیے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ لوہے کی کنگھیاں گوشت میں دھسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیر دیے جاتے تھے، اور پھر بھی وہ ایمان پر قائم رہتے۔ کیا ہوتا؟ پھر بھی وہ ایمان پر قائم رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آخر میں کہا واللہ لیتمن هذا الامر، قسم خدا کی یہ دین کا معاملہ پکا ہو کر رہے گا، یہ ہمارا دین کبھی نہیں مٹے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، دین کا معاملہ پکا ہو کر رہے گا۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو دین ہے جو میں لایا ہوں یہ کمال کو پہنچے گا، ہر گھر میں دین کیا ہوگا؟ داخل ہوگا۔ اور یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِن صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ، یہاں تک ایسا امن و امان ہو جائے گا کہ ایک سوار صنعاء کا ہے، یا اللہ آپ بول سکتے ہیں، یہ لوگ نہیں بولے، اب ثنا بھائی بولے میں تو بزی رہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ صنعاء تو ٹھیک ہے، صنعاء رفیق بھائی، جو الفاظ حدیث میں آئے ہیں وہ تو ہم لوگ تو یاد رکھنا چاہیے کہ صنعاء کا ہے، اس لیے کہ اس کا نام بھی نہیں بدلا ہے، ابھی بھی یہ نام ایسی ہے، یمن میں ہے، صنعاء یمن میں ہے، نہیں یمن میں، ہاں اچھا دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ایک سوار مقام صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا لیکن راستے اتنے پرامن رہیں گے کہ کسی کا ڈر اس کو نہیں ہوگا، یا صرف بھیڑیے کا ڈر ہوگا کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے، لیکن تم جلد بازی سے کام لیتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے کیا کہا؟ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ جلد بازی سے کام لے رہے ہو، لیکن ان لوگوں کو تکلیف جو دی جا رہی تھی ویسے ہی دی جا رہی تھی، آگ کی چتاؤں پر لٹایا جاتا تھا، مکے کی گرم ریت پر ان کو ستایا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، الٹا لٹکا کر دھوئیں دیے جاتے تھے، گھر سے بے گھر کیا جاتا تھا، ان کی شکایت بھی تو بجا تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو کیا کیا؟ تسلی دی۔ تو یہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شاعر نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ وہ مسلمہ ہو کر عزت والے بنے، آج ہم کو جو ذلت آئی ہے وہ کس لیے آئی ہے؟ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے آئی ہے، قرآن پر عمل چھوڑنے کی وجہ سے آئی۔ اسی لیے میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ پوری ہماری ہسٹری انہوں نے دو شعر میں رکھا کہ شمشیر و سنان اول، اس کا اول جو لوگ تھے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ شمشیر اور سنان، تیر اور تلوار، طاؤس و رباب آخر، اور آخر میں آتے آتے ہمارے ہاتھوں میں کیا آ گیا؟ کیا بولتے؟ گٹار آ گیا گٹار آ گیا، اور ایک زمانہ آیا، نواب آئے، سلطنتیں آئے، اور بس محفلیں سجی، رقص و سرور کی محفلیں سجی، کچھ لوگ اچھے گزرے، کچھ لوگ بس سارے اللہ کے پاس پہنچ چکے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ان میں سے کون کیا تھے۔ تو پورے دو شعر میں انہوں نے کیا کیا؟
شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر. پہلی قوم کیا تھی؟ شمشیر و سنان کے ساتھ تھی، اور آخر میں قوم آتے آتے کیا ہو گئی؟ طاؤس و رباب آخر، پٹیاں، گٹار اور وہ آلات ڈھول تاشے اس میں ہو گئی. اوکے، العیاذ باللہ. کہتے ہیں تو یہ قیامت کی ایک نشانی جو بتائی گئی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہم پڑھ رہے تھے، ہر طرف امن و امان ہوگا. اس سے پہلے وہ دور گزر چکا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، امام مہدی کے آنے کے بعد پھر ہر طرف کیا ہوگا؟ امن و امان آ جائے گا. ایک انار میں پتہ نہیں کتنے لوگ کھائیں گے، ایک ایک انار اتنا بڑا بڑا ہوگا. اب تو انار اتنا ہی ہے نا، اس میں کچھ اچھا نکلتا ہے، کچھ خراب نکلتا ہے. بہرحال بہت ساری حدیثیں ہمارے ساتھ آئیں گی. تو چلیے ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے فتنوں کا ظہور. قدم قدم پہ کیا ہوں گے؟ فتنے ہوں گے. فتنے بولے تو کیا؟ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فتنہ. فتنہ جس سے آدمی آزمایا جاتا ہے. جیسے ہر وہ آزمائش جو آپ کی زندگی میں آتی ہے وہ فتنہ ہے. کبھی انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے بچے، تمہارا مال تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں کیا کرے گا؟ آزمائے گا. دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال، نیک کام کرنے میں جلدی کرو. جو بھی اچھے اچھے کام ہیں اسے کام کرنے میں کیا کرو؟ جلدی کرو. یعنی کل سے پڑھیں گے قرآن، آج سے پڑھو گے تو کیا بولتے ہیں؟ کل اچھا نہا لے کو، دھو لے کو، نہیں یہ کپڑے پہلو، کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھتے ہیں. تو کہا کہ نہیں، بادروا بالاعمال، جو بھی جلدی نیک کام ہے اسے کرنے میں کیا کرو؟ جلدی کرو. جلدی کرو. کیوں؟ فتنن کقطع اللیل المظلم، کہ فتنے اندھیری رات کی طرح اترنے والے ہیں. ایسے فتنے آئیں گے. ابھی مسجدیں کھلی ہیں، لیکن پھر اس سے پہلے ہماری مسجدیں کیا تھیں؟ بند تھیں. اللہ نے پھر ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر کوئی ایسا چیز آ جائے کہ پھر وہ مسجدیں کیا ہو جائیں؟ بند ہو جائیں. ابھی قرآن پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، کسی چیز پر کوئی پابندی نہیں ہے. جب بھی نیکی کرنے کے کام ہے آدمی کر لے، اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں اندھیری رات کی طرح. ایسی حالت ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یصبح الرجل مؤمنا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا. سبحان اللہ. کیا ہوگا؟ صبح مومن ہے، شام کیا ہو گیا؟ کافر ہو جائے گا. یا شام کو مومن ہوگا لیکن صبح ہونے تک کافر ہو جائے گا. شام کو مومن ہوگا، کچھ ایسے حالات آئیں گے، کچھ ایسا عقیدہ بگڑے گا، کسی ایسے صاحب کے چکر میں پھنسے گا، ایمان اس کا چلا جائے گا. ابھی تو ہر ڈگر پہ دھوکے باز دجال بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ کا عقیدہ بگاڑیں گے، آپ کا منہج بگاڑیں گے، آپ کو دھوکہ دیں گے، مال بھی جائے گا، پیسہ بھی جائے گا، دین بھی جائے گا. کہا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دنیا کے لیے اپنا دین بیچ دے گا. کیا کرے گا؟ دنیا کے لیے اپنا دین بیچ دے گا. سبحان اللہ. اس سے پہلے کیا کرو؟ کیا کرو؟ بادروا بالاعمال. کیا کرو؟ نیک کام کرنے میں جلدی کرو. جو بھی نیک کام کا موقع آتا ہے، کسی مریض کی مدد ہے، کسی بیوہ کی مدد ہے، کسی یتیم بچے کی مدد ہے، کسی فقیر کے خیرات کی بات ہے، نوافل کی بات ہے، مستحبات کی بات ہے، قیام اللیل کی بات ہے، پہل کرو. اللہ تعالیٰ توفیق دے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ام سلمہ کون ہے؟ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فزعا. ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے اور فرمایا سبحان اللہ. رات میں سے اٹھتے ہی کیا بولے؟ سبحان اللہ.
آدمی گھبرا جاتا تو فوراً کیا تلاش کرتا؟ رات میں اٹھتے پہلے کیا دیکھتا؟ سبحان اللہ، آج ایسی حالت ہے، آدمی فوراً کیا ڈھونڈتا ہے؟ پانی کا جگ، موبائل، کچھ چیزیں ہیں جو لوگوں نے بنا لی ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر زندگی کیا نہیں ہوگی، گزرے گی نہیں، زندگی ہماری کامل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو دیکھیے، سوتے بھی ہیں تو ذکر کے ساتھ، گھبرا کر اٹھتے بھی ہیں تو سبحان اللہ کے ساتھ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انزل اللہ من الخزائن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر خزانے آسمان سے اتارے ہیں، کس قدر خزانے آسمان سے اتارے ہیں۔ وما انزل اللہ من الفتن، اسی قدر آسمان سے فتنے بھی آئے ہیں، خزانے بھی آئے ہیں، فتنے بھی آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی، اب رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ چکے ہیں، اور امید ہے، خواہش ہے کہ میری بیویاں بھی کیا ہوں، وہ بھی جاگیں اور ان خزانوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ان فتنوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یوقظ صواحب الحجرات، من یوقظ صواحب الحجرات، ارے کوئی ہے، کون اٹھائے گا کمروں والیوں کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے بنے، بیویوں کے کمرے بنے ہوئے تھے، جن کے ہاں باری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ پوری بیویاں کیا ہوں، اٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنی عورتیں، دیکھیے کون اٹھائے گا حجرے والیوں کو؟ اللہ کے حجرے والے مطلب حجرہ مانے کمرہ، کمرے والیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، تاکہ وہ نماز پڑھیں۔ کیوں اٹھیں؟ نماز پڑھیں۔ رات میں کون سی نماز با؟ قیام اللیل۔ سبحان۔ بہرحال آج کے زمانے میں بڑی ہمت کی بات ہے، کوئی شخص اپنی بیوی کو قیام اللیل کا پابند بنا لیتا ہے تو وہی سب سے بیسٹ ہے، وہی سب سے سپر ہے۔ ہاں، لوگ سب کچھ کرتے ہیں بیویوں کے لیے، لیکن اگر کسی کی بیوی بچے اگر قیام اللیل پڑھ لیتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت مندی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے، کہتے ہیں کہ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، سنیے، رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی ہی عورتیں جو دنیا میں لباس پہنی ہوں گی مگر آخرت میں ننگی ہوں گی۔ سبحان اللہ، کیسے ہیں؟ دنیا میں لباس کے ساتھ ہوں گی لیکن آخرت میں کیا ہوں گی؟ ننگی ہوں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتقارب، قیامت کی نشانیاں نہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اس نشانی میں کیا ہے؟ قیامت کے قریب فتنے رونما ہوں گے، بہت سارے فتنے یہ ہوں گے۔ آپ روزانہ جو واٹس ایپ میں، اخباروں میں جو کچھ دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ کسی کو مارا گیا، فلاں جگہ کسی کو ستایا گیا، فلاں چیز ختم کی گئی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فتنے ہیں، فتنے ہیں۔ کہتے ہیں یتقارب الزمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمانہ قریب آ جائے گا۔ کیا مطلب؟ اکرم آپ بولو، زمانہ قریب آنے کا کیا مطلب؟ زمانہ قریب آ جائے گا۔ ابھی کل ہم نے جمعہ پڑھا، پھر اب کل کیا ہو رہا ہے؟ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ وقت کیا ہوگا؟ بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ یتقارب الزمان، زمانہ ایک دوسرے کی کیا ہو جائے گا؟ وہ دن گھنٹوں میں، گھنٹے لمحوں میں، ایسے ہفتے، مہینے، سال بڑی تیزی کے ساتھ گزریں گے، معلوم ہی نہیں ہوگا۔ ابھی 2019 گیا، 2020 آیا، اب 20 وہ بھی کیا ہے؟ جانے کو اب کیا ہے؟ پر تول رہا ہے، وہ بھی جانے کو کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ یتقارب الزمان، زمانہ بڑا قریب ہو جائے گا۔ اور پھر کہا وَيَفِيضُ الْمَالِ، اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مال بکثرت ہو جائے گا۔ مال کیا ہو جائے گا؟ مال بہنے لگے گا۔ فاض یفیض یعنی بال لوگوں میں مال، پیسہ بڑھ جائے گا، پیسے کی کوئی قدر نہیں رہے گی۔
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ، فتنے رونما ہو جائیں گے، قدم قدم پر فتنہ، انسیڈنٹس، حادثے عجیب. وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ وَيَكْثُرُ الْحَرْجِ، اور حرج زیادہ ہوگا. عام طور سے ہم لوگ یوز کرتے ہیں حرج کا لفظ. حرج بولے کیا؟ حرج آبجیکشن ہم لوگ بولتے ہیں عام طور وہ حرج ہا سے ہے، یہ ہا سے ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ ہا سے بولتے ہیں یا ہا سے ہے. تو وہ حرج صحابہ کی سمجھ میں بھی نہیں آیا. صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وَمَا الْحَرْجُ یا رسول اللہ، حرج کسے کہتے ہیں اللہ کے رسول؟ قال القتل القتل، حرج کسے کہتے ہیں؟ یعنی قتل و غارت گری. جیسے آج ہم لوگ کہہ رہے ہیں حکومتیں بن رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی لڑکی جلائی جا رہی ہے، کہیں کسی کی عزت لوٹی جا رہی ہے. سب لوگ بڑے کھڑ کر جو ہے عہد و پیمان لیتے ہیں، میں ایک عزت دار شہری ہوں، میں اس ملک کی سلطنت سنبھالوں گا، اس اسٹیٹ کو سنبھالوں گا، اور بنا کسی فرق کے امتیاز کے سب شہریوں کی میں کیا کروں گا؟ رکھوالی کروں گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ادھر سے وہ عہد و پیمان ہوتا ہے، دوسری طرف سے بدامنی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، اور گناہ اس وقت رک سکتے ہیں جب لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف آئے، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں. یہ دیکھیے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قتل بڑھ جائے گا. لوگ اسی لیے کہا کہ قتل کرنے والا نہیں جانے گا کہ میں اسے کیوں قتل کر رہا ہوں، اور قتل ہونے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کیوں مر رہا ہوں. سمجھ میں اس کثرت سے قتل ہوگا. لا يدری القاتل، قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مر رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرف علی اطم من اطام المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کسی اونچے جگہ پر چڑھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل ترون ما ارى، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم دیکھ رہے ہو؟ کس نے پوچھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ نے کیا جواب دیا ہوگا رضوان اللہ علیہ مجمعین؟ بولا کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. قالوا لا، قال انی لا ارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں. تو کیا مطلب تھا نا بھائی؟ بارش جب آتی ہے تو آپ کا اور میرا گھر کہیں بچ جاتا ہے، ویسے ہی ہمارے گھر میں بھی ضرور فتنے کے قطرے کیا ہوں گے؟ گریں گے. یہ اللہ کے نبی کی بات ہے. اس فتنوں پر ہم صبر کریں گے، اللہ ہم کو اجر دے گا. وہ بارش کے قطرے فتنوں کی شکل میں، وہ فتنہ ہمارے مال میں بھی آ سکتا ہے، ہمارے جان میں بھی آ سکتا ہے، ہمارے بچوں میں بھی آ سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انی لأرى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع الخطر. قطر جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں گھروں پر، ویسے میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں گر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو جیسے بارش کے قطروں سے کوئی مفر نہیں ہے. تو ابھی ایک صاحب نے کیا کیا، وہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ساری بلڈنگ کے اوپر وہ پلاسٹک کا کور ڈالا، یاد ہے آپ؟ بڑے بڑے کور، شاید 2-4 دن کے بعد اٹھا بھی دیا ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ جسے بچانا چاہتا ہے اس کو بچا لیتا ہے، جس کو آزمانا چاہتا ہے اس کو آزماتا ہے. بس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کیا کریں؟ احتیاط کریں. کیا کریں؟ وہ بھی ایک احتیاطی قدم تھا جو اس نے اٹھایا ہے.
احتیاط کرنا چاہیے آدمی کو جو احتیاطی تدابیر بتائیں۔ یہ دیکھیے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ فتنے بڑھ جائیں گے، فتنے بڑھ جائیں گے۔ یعنی فتنہ کسے کہتے ہیں؟ امتحان، آزمائش، یعنی وہ چیزیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں، گناہ ہے، کفر ہے، قتل و غارت گری ہے، ساری چیزیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ فتنے ہر گھر کو چھوئیں گے، سبحان اللہ، جیسے بارش کے خطرے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات بتائی گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ جب تک حضرت عمر ہیں فتنے نہیں آئیں گے۔ تو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، فتنوں کا دروازہ کیا ہوا؟ کھل گیا۔ وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، جیسے کہتے ہیں یہ حدیث، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فتنوں کے بارے میں اللہ کے رسول کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان سے، بس اتنا اس معاملے میں یاد رکھیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا، اس کے بعد بہت سارے فتنے رونما ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور بات ہمارے ساتھ ہے کہ فتنے کہاں سے آئیں گے، فتنے کہاں سے آئیں گے؟ ایک پوری دنیا ہے، جیسے حدیث میں بتایا گیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر الی المشرق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان الفتنۃ ہا ہنا، فتنے یہاں سے نکلیں گے، فتنہ اس طرف سے نکلے گا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار کہا؟ 3 بار کہا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہاں کہی، کون سے سٹی میں؟ مدینے میں۔ اب مدینے سے مشرق کی طرف کیا پڑتا تھا؟ کیا پڑتا تھا؟ جیسے حدیث میں بتایا گیا، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے لیے، سیریا کے لیے برکت کی دعا کی۔ اس وقت جب سیریا جب بولا جاتا تھا تو اس میں بہت سارے ممالک آتے تھے سیریا سے، اب تو سیریا الگ ہو گیا، پہلے سیریا فلسطین تک تھا، فلسطین سارے کے سارے سیریا میں آتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کے لیے دعا کیا؟ یمن کے لیے، اللہ یمن میں ہمارے لیے برکت۔ قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد کے لیے بھی، نجد کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دہرایا؟ شام اور یمن۔ قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، اے اللہ کے رسول ہمارے نجد کے بارے میں آپ بولیں۔ فاظنہ قال فی الثالثہ هناک الزلازل وبها يطلع قرن الشیطان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے، وہیں شیطان کا سینگ نکلے گا۔ کہاں؟ اس حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگ اس حدیث کا غلط مطلب لیتے ہیں اور اس کو جوڑنا چاہتے ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت سے، اس لیے کہ وہ نجد کے تھے۔ بات ایسی نہیں، ہم آپ کو آگے بتلائیں گے اس سلسلے میں۔ اس حدیث کو آپ کیسے سمجھیں گے، دیکھیں۔ اور ایک حدیث ہے جس میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، کیا کہا؟ اللہم بارک لنا فی صاعنا وفی مدنا وبارک لنا فی شامنا ویمیننا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت ہی سے کفر و شرک کی بستیاں اکھیڑ دی گئیں۔ ایک زمانے میں مدینے میں مورچھل جلتے تھے، کہتے جب وہ ان کی عثمانی خلافت تھی یا اس کے بعد ترکیوں کی، تو یہاں درگاہوں پر ہوتا نہیں، ویسے وہاں لوگ بیٹھے تھے۔ کہاں؟ مدینے میں، وہاں لوگ بیٹھے تھے۔ اور بقی کی آپ تصویر دیکھیں گے تو لگے گا سارے بڑے بڑے مزار ہیں، یہ حضرت ان کی خبر ہے، یہ فاطمہ کی خبر ہے، وہ خبر ہے، بڑے بڑے خبے جیسے عامر النساء قبرستان میں بڑے بڑے مزار ہیں سب تھے۔
تو انہی کی دعوت کے بعد وہ سارا کیا کر دیا، نکال دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے توحید کو پھیلایا اور لوگ اپنے آپ کو جنت میں جانے کے قابل بنانے کا ایک سبق انہوں نے مسلمانوں کو دیا۔ دیکھیے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تو کہا کہ اللہم بارک لنا فی صاعنا، یا اللہ ہمارے صاع اور مد میں برکت عطا فرما۔ صاع اور مد وہ ایسی چیزیں ہیں جو تولنے کے آلے ہیں۔ صاع ایک سیر بولتے نہیں، سیر، مد بھی ایک سیر ہے جس میں تولا جاتا ہے، ان میں برکت کی دعا کی۔ اور پھر یمن اور شام کے لیے برکت کی دعا کی۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے عراق کے لیے بھی دعا کریں۔ یہاں نجد سے مراد کیا ہے؟ عراق، اچھا یاد رکھ۔ نجد بولے تو آپ وہ نجد نہیں جہاں یہ لوگ پیدا ہوئے، نجد کا جو علاقہ وہ نہیں۔ اللہ کے نبی اس لیے کہ حالات کے حساب سے جو جغرافیہ یعنی ملک کی حدود بدلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا وہاں تب وہ کیا مراد تھا؟ عراق تھا۔ جیسے سیریا آپ بولیں گے، آج اگر آپ سیریا بولیں گے تو اس کے حدود الگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیریا جب بولا جاتا تھا تو اس کے حدود کیا ہوتے تھے؟ اس کا میپ الگ ہوتا تھا۔ تو یہاں نجد کے جو الفاظ ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ عراق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کے بارے میں کہا کہ وہاں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا اور فتنے ابلیس کے، تو یقیناً آج عراق سے ہم نے دیکھا کہ کیسے کیسے فتنے وہاں سے رونما ہوئے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یشیر بیدہ یؤم العراق، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے عراق کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہا ان الفتنة ہا ہنا، ہا ان الفتنة ہا ہنا 3 مرات من حیث یطلع قرن الشیطان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عراق کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں خبردار، بے شک فتنہ یہاں سے نمودار ہوگا۔ کہاں سے با؟ عراق سے۔ خبردار، بلا شبہ فتنہ یہاں سے ظاہر ہوگا۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ تو ایسے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اب ہم اس حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے کہ کل کے دن کوئی اعتراض کرے تو آپ اسے کیا کر سکیں۔ دیکھو ایسی حدیثیں ہیں نا، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو پہلی تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مدینے سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ وہاں سے فتنے ظاہر ہوں گے قیامت سے پہلے۔ اچھا، مدینے کے مشرق میں کئی ایک علاقے شامل ہیں۔ مدینے کا جو مدینے کی طرف مشرق کا جو علاقہ آتا ہے اس میں کئی ملک ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ فکسیشن، مطلب فکس کر کے بول دیا کہ کون سا ملک مراد ہے؟ عراق ہے، مدینے کی عراق۔ اب آپ ہیں، مطلب یہاں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اب ہمارے شمال کے طرف کئی کنٹریز ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنٹری فکس کر دیا، کون سا؟ عراق۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے بعض روایات میں فتنوں کا مرکز نجد قرار دیا گیا، اور نجد کسے بولتے ہیں؟ زمین کے اوپری حصے کو بولتے ہیں، جو زمین اوپر اٹھی ہوئی ہو۔ تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کہہ کر بات پوری کر دی۔ تو جتنے فتنے پھوٹے ہیں اس سے پہلے عراق ہی سے پھوٹے ہیں، عراق انہی علاقوں سے، جیسے خوارج کا فتنہ ہے، شیعہ کا فتنہ ہے، اور اسی طرح شیعہ کہہ لیجئے یا رافضوں کا فتنہ ہے، باطنیہ ان کا فتنہ ہے، جہمیہ کا فتنہ ہے، قدریہ، معتزلہ، اور یہ تمام گمراہ فرقے کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ عراقی میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح 2 بڑی جنگیں ہوئی، معلوم آپ کو؟ ایک جنگ کا نام بولیے، جو جنگ جمل، ماشاءاللہ، اور جنگ صفین۔ یہ دونوں جنگیں ہوئیں، یہ اسی سرزمین پر ہوئی، عراقی کی سرزمین پر ہوئی۔ تو یہی ہے کہ 12ویں صدی کے بعد
12 صدیاں گزر جانے کے بعد، 12 صدی تک اس حدیث کا مطلب یہی سمجھتے تھے لوگ، 12 صدی گزر جانے کے بعد لوگوں نے اس حدیث کو جوڑنا شروع کیا کس کے ساتھ؟ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ساتھ. سبحان اللہ. اسی لیے کیا ہے، ایک مظلوم داعی ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی سیرت پڑھنی چاہیے. جو تکلیفیں، جو صعوبتیں انہوں نے اٹھائی ہیں آپ پڑھیں. اور ہمارے پاس اچھے اچھے لوگ ہیں، آپ ایک پرائز رکھ دیں کہ پورے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی سیرت پڑھ کے آؤ، اور ہم اس کے بارے میں کیا لیتے ہیں، کمپٹیشن رکھیں گے، ایک پرائز رکھیں گے، تاکہ ہر بچہ کیا ہو جائے، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی سیرت سے واقف ہو جائے. کیا دعوت انہوں نے پیش کی، ان کو آل بیت سے کتنی محبت تھی. سارے بچوں کا نام انہوں نے کیا رکھا، کسی کا ابو بکر، کسی کا عمر، کسی کا علی، عثمان. لوگ کہتے ہیں کہ آل بیت کے دشمن ہیں، حالانکہ ان کے اپنے بچوں کا نام کیا تھا، وہی تھا حسن. اور انہوں نے آل بیت کے جتنے بھی ہیں انہوں نے وہ نام رکھے. تو یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس حدیث کو توڑ مروڑ کر کس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک مصلح تھے، داعی تھے. تو شیخ کا تعلق نجد عراق سے نہیں تھا بلکہ نجد یمن سے تھا. شیخ کا جو تعلق تھا، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی. اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ زندگی بھر توحید کی دعوت دیتے رہے. کتاب التوحید لکھی، اور سیرت کی مختصر ایک کتاب بھی لکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ویسے بہت ساری کتابیں شیخ نے لکھی، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. تو مشہور کتابیں جو ہیں، کتاب التوحید شیخ کی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں، یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے. قیامت سے پہلے قتل عام ہوگا. قتل عام کسے بولتے بیٹا؟ میسکر کیا بولتے ہیں؟ انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ میسکر. تو یہ قتل عام، یعنی بالکل قتل عام ہوگا، جس کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. کل کے درس میں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے.